لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين لا سيما على فلان وفلان وفلان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. ماہ محرم کی آج 7 تاریخ بھی گزر چکی ہے اور شب 8 لگ چکی ہے. اس آیت کے ضمن میں آپ مستقل بیانات سن رہے ہیں کہ گفتگو مختلف نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے اس منزل تک پہنچی کہ انسان کو اگر واقعی طور پہ سچا حسینی بننا ہے اور سچا عزادار بننا ہے تو اس کو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کی نگاہ میں بھی حسین ابن علی کا مقصد ہونا چاہیے. مسلسل کئی دنوں سے اس پر گفتگو آ رہی ہے. اب 2 مجلسیں اور بچیں، کل اور پرسوں آخری ہے، تو انشاءاللہ کل اور پرسوں کوشش ہوگی کہ اس پہلو پہ روشنی ڈالی جائے کہ اگر واقعاً انسان دل سے یہ ارادہ کر لے تو کیا کوئی راہ حل ہے، کیا کوئی طریقہ ہے. البتہ اس پر اجمالی طور پر روشنی ڈالی گئی تھی، لیکن کل یا پرسوں انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل بھی ہم روشنی ڈالیں گے اور آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. کہ مستقل میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس حسین کو ماننے کی دلیل ہے مگر حسین کی ماننے کی دلیل نہیں ہے. لہذا ہمارے پاس حسین کی ماننے کی بھی دلیل ہونی چاہیے. میں نے بارہا کہا کہ حسین کو ماننے کی دلیل کالا لباس ہے، حسین کو ماننے کی دلیل ماتم ہے، عزا ہے، حسین کو ماننے کی دلیل نان آلو تقسیم کر دینا ہے. لیکن حسین کی ماننے کی دلیل کہ ہم حسین کی مانتے ہیں یہ اس وقت ثابت ہوگا کہ جب ہم واقعاً مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں اور اس پر گامزن ہوں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں. اس کے بعد گفتگو آئی تھی کہ انسان اگر واقعاً چاہتا ہے کہ وہ سچا حسینی بن جائے تو اس کو سب سے پہلے سچا عبد بننا ہوگا. اس کو اپنے اندر عبودیت کا اور عبودیت کی جو خصوصیات ہیں وہ پیدا کرنی ہوں گی. اور عبودیت کے لیے انسان کو سب سے پہلے ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کے پاس تقویٰ ہو. اس لیے کہ بغیر تقوی کے ہدایت نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے ہدن للمتقین، اس کا مطلب غیر متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے. اہل بیت کے لیے یہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اس میں بات آئی کہ پھر انسان تقوی کیسے اختیار کرے.
تو چاہیے کہ ہم اپنے نفس لوامہ کے ذریعے سے نفس امارہ کو پٹک دیں۔ اگر ہم نفس امارہ کو پٹک دیتے ہیں تو پھر ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہے۔ اس میں بات آئی تھی کہ وہ 1-2 دن میں نہیں پٹکا جائے گا، اس کے لیے کم سے کم 40 دن لگیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ اسی میں گفتگو آئی کہ انسان کی روحیں بیمار ہوتی ہیں جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال مفصل بیان آپ نے سنا۔ آج اسی کو جوڑتے ہوئے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کے بعد ربط مصائب، باقی گفتگو انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجالس میں۔ ایک مل جل کے درود پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ دیکھیں، کہتے ہیں لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو لوہے کو زنگ کیوں لگ جاتا ہے؟ کیا کچھ دن رکھ دیجئے کسی جگہ پر، مت استعمال کیجئے، پڑا رہے گا، بارش گرے، پانی گرے ہیں تو اس میں زنگ لگ جائے گا۔ کبھی آپ نے ریلوے کا پہیہ دیکھا ہے؟ ریلوے کا جو نیچے کا چکا ہوتا ہے چمکتا رہتا ہے، چمچماتا، بالکل آئینے کی طرح، کہ انسان چاہے تو اس میں جو ہے باقاعدہ اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی لوہا ہے، کہا اس لیے کہ یہ حرکت میں ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر کوئی چیز حرکت میں رہے تو چمچماتی رہتی ہے، حرکت میں رہے تو چمچماتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اب اگر زنگ لگ گیا تو اس کو چھڑانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کہ اس کو لے جا کے لوہار کے یا تو چوکھارا کروائیے، پالش کرا دیں، ہائے ہائے سبحان اللہ، پالش کرائیے، چمکنے لگے گا، یوز میں لے آئیے، چمکنے لگے گا، حرکت میں رہے گا، چمکنے لگے گا۔ کہتے ہیں جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی انسان کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ یہ دلوں کے زنگ لگنے کی ہی وجہ سے ہے کہ انسان کی روحیں بیمار ہوتی ہیں، یہ اسی کا ایک جز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دل کا جو زنگ ہے یہ کیسے چھوٹے گا؟ کہ جیسے لوہے کا زنگ چھوٹتا ہے، حرکت میں کرو، کہ دلوں کو حرکت میں رکھو، آنکھیں کھلی رکھو، ہے کہ کیسے چھوٹے گا؟ کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کی ہدایت کی جائے، اس کو صاف کیا جائے، احادیث کے ذریعے سے اس کو دھویا جائے، قرآن کی آیت کی تلاوت کی جائے۔ تو کون کرے گا دلوں کے زنگ کو دور؟ ہم کریں گے، آپ کریں گے، آپ کریں گے، آپ کریں گے، کون کرے گا؟ کہ یہ وہ کر سکتا ہے کہ جس کا دل پوری طرح سے صاف و شفاف ہو، جس کی روح پوری طرح سے پاک و پاکیزہ ہو۔ 5 برائیاں آپ میں ہے تو ممکن ہے کہ 50 ہمارے اندر ہوں گی۔ کیوں کاشف چچا؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تشریف لائیں آپ، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ آپ سامنے رہیں گے تو مجھے بڑا سکون رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ کون کرے گا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کیوں وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اس چیز کا حکم کیوں دیتے ہو جس میں تم خود پوری طرح سے 100% نہیں ہو؟ لہذا اس اعتبار سے تو بولنے کا حق نہیں رکھتے۔ لیکن دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال و خاندان کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اسلام سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، کبھی بھی سیلفش مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ صاحب ایک راستے سے جناب موسیٰ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو جو ہے فرشتے پرندے کی شکل میں اس کے دہن میں دانہ ڈال رہے ہیں۔ معمولی شخص تو نہیں ہوگا نا کہ جس کو فرشتے کھانا کھلا رہے ہوں۔ اب سمجھ میں آیا
لیکن واقعاً یہ کون تھا؟ دیکھیں ایک بات بتائیں، کبھی بھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کیجئے. ممکن ہے کہ جو دکھ رہا وہ ہو، ہم سمجھ کچھ رہے ہوں، وہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، ہم لوگوں کی نگاہیں ہوتی تو ہم لوگ تو کبوتر ہے جو ہے دہن میں دانا ڈال رہا ہے، لیکن نبی ہیں وہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ پرندے نہیں ہیں، یہ ملک ہیں جو اس شخص کو جو ہے کھانا کھلا رہا ہے. پرندے کی شکل میں جناب موسیٰ گھوم گئے. سلام علیکم، علیکم السلام ہوا. کون؟ میں موسیٰ. اس کا کانفیڈنس دیکھیے آپ. اے سبحان اللہ. کہا جا رہے ہو جاؤ، جب اللہ سے باتیں تمام ہو جائے تو ذرا پوچھنا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. آ گئے جناب موسیٰ. یعنی اس کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جس کو فرشتے پرندے کی شکل میں دانا دے رہے ہیں اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. خیر آ گئے جناب موسیٰ. جب پلٹنے لگے تو ایک مرتبہ خدا نے کہا موسیٰ تم سے کسی نے کچھ کہلوایا تھا. تو جناب موسیٰ نے کہا اس سے جا کے یہ کہہ دو کہ جنت میں پڑوسی تو دور کی بات ہے، پہلے جنت میں جاؤ تو صحیح. کہتے ہیں جناب موسیٰ خود حیران، کیا سبب ہے کہ اتنا نیک آدمی کی جس کو پرندے کی شکل میں ملک کھانا کھلا رہے ہوں یہ جنت میں نہیں جا سکتا. آ گئے جناب موسیٰ. کہتے ہیں خود ان کو تکلف ہو رہا تھا کیسے کہیں اس سے. کیا ہوا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اب پہلے تو ان کو تکلف بہرحال بولنا تو ہی ہے. کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جنت میں چلے تو جاؤ، اس کے بعد پڑوسی کی بات آئے گی. ہم اور آپ ہوتے تو ایک دم پچھاڑے کھا کے رونا شروع، سر پیٹنا، اور اب کیا ہوگا، اب تو گئی بھائی اس پانی میں. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. ہے کہ نہیں ہے کاشف چچا؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ خوب. کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے موسیٰ تم تو خود دیکھ رہے ہو نا، دو پرندے میرے دہن میں کھانا ڈال رہے ہیں. کوئی شخصیت، کوئی معیار میرا ہے تب تو. کیا وجہ بتائی؟ سنیں گے وجہ. وہ خود بیان کرتا ہے. کہتا ہے میں عالم عابد ہوں، مجھے میری قوم والے ڈسٹرب کرتے تھے، پریشان کرتے تھے. میں نے کہا یہ سب جائیں جہنم میں، کم سے کم میں تو اپنے کو بچا لوں، میری عبادت میں تو ڈسٹربنس نہ ہونے پائے. کب میں آ گیا صحرا میں، کم سے کم میں اللہ کی عبادت کر سکوں خالص طور پہ. یہ لوگ مجھے ڈسٹرب کر رہے تھے. کہا یہی ادا تمہاری اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آئی ہے کہ جس کی بنیاد پر ساری عبادتیں ایک طرف، ساری ریاضتیں ایک طرف، ساری دعائیں ایک طرف. اللہ کہتا ہے کچھ قبول نہیں کروں گا جب تک تم صرف اپنی پرواہ کرو گے. تمہاری عبادتیں اس وقت قبول ہوں گی جب تم سب کو لے کر کے چلو گے. لہذا اسلام سیلفش مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، سوارتھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. لہذا میرے سامنے ایک مجبوری قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و خاندان کو بچاؤ. اور دوسرا یہ واقعہ کہ سیلفش مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. تیسری مجبوری میرے ساتھ کیا ہے؟ فروغ دین کتنے ہیں فیشن بھائی؟ 10 ہیں نا. کہ اول توحید، دوسرے حد، تیسرے اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس. اس میں کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی میں 10 میں ہے. تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، جیسے خمس واجب ہے، جیسے یہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر واجب ہیں، ویسے ہی تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو. لہذا میرے سامنے تین مجبوریاں ہیں کہ تمہیں بولنا ہے. دوسری طرف قرآن کہتا ہے کیوں وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، کیوں اس چیز کا حکم دیتے ہو جس پر تم خود پوری طرح سے عمل نہیں کرتے. میں نماز کا حکم کیا دوں گا، پتہ نہیں میری نماز کا عالم کیا ہے. میں روزے کا حکم کیا دوں گا، پتہ نہیں میرے روزے کا عالم کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دھرم سنکٹ. صلوات بر محمد عالم. اس لیے کہ اگر حتیٰ کہ یہ مولوی و مولانا کی بات نہیں ہے چچا،
حتیٰ کہ آپ کو بھی اگر پتا چل گیا کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے تو آپ کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہو کسی کو تو آپ ٹوکیں. آپ پر واجب ہے ٹوکنا, آپ پر واجب ہے بولنا. نہیں کہہ سکتے فلانے کا لڑکا ہے ہم سے کیا مطلب, فلانے کے بھائی ہم سے کیا مطلب. یہ واجب ہے. لہذا میرے سامنے 3 مجبوریاں یہ ہیں کہ بولنا ہے. قرآن کہتا ہے وہی بولنا جس پر پوری طرح خود عمل کرتے ہو. خدا میں کیا کروں, میرے سامنے دھرم سنکٹ ہے, چپ رہتا ہوں تو قرآن کے ذریعے پکڑا جاتا ہوں, بولتا ہوں تب بھی قرآن کے ذریعے پکڑا جاتا ہوں. کیا کروں, میرے سامنے دھرم سنکٹ آ گیا ہے. عجب نہیں اہل بیت کہیں کہ تو تم سے کتنے کہا کہ تم اپنی جیب سے کچھ بولو, اپنی طرف سے. کس نے کہا کہ تم اس طرح کہو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرو. اس انداز سے تم سے کس نے کہا. تم منبر پہ جاؤ, قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایات اور آیات کو سمجھاؤ, بتاؤ. اور اس کے بعد کہتا فذکر ان نفعت الذکریٰ, بتا دو اگر بتانے سے فائدہ پہنچتا ہے. سیذکر من یخشی, اور ٹینشن مت لو, جو خوف خدا رکھتے ہیں وہ سنیں گے بھی, انہیں نیند بھی نہیں آئے گی, وہ جگتے رہیں گے, وہ سنیں گے بھی اور توجہ بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی, اور اس سے بچیں گے وہ لوگ جو شقی ترین ہوں گے. الذی یصلی النار الکبریٰ, پھر ان لوگوں کے لیے جہنم نہیں ہے, بڑی والی جہنم ہے, چھوٹی موٹی جہنم نہیں ہے. لہذا میں یہاں پہ آپ کے سامنے وہی پیش کروں گا جو اہل بیت نے کہا ہے, وہی پیش کروں گا جو ان کی احادیث سے سمجھا ہے. میں کیا سمجھتا ہوں وہ معیار نہیں رکھتا. اہل بیت کیا کہتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, وہ معیار رکھتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. لہذا ان تمام گفتگو کے زیر سایہ ہر کسی پر واجب ہے. کہا کہ کیسے ہٹے گا, روحوں کا زنگ کا, ان کو احادیث سناؤ, ان کو قرآن سناؤ. اور میں نے کل حدیث پیش کی تھی غالباً کہ 1-2 دن میں نہیں جائے گا, کم سے کم 40 دن لگیں گے. من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. ایک صاحب بڑے تعجب سے پوچھنے لگے, صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. کہا یار آج کے 100 سال پہلے, 50 سال پہلے, 20 سال پہلے کیسے لوگ رہتے تھے, بور نہیں ہوتے تھے. کاہے کا نہ موبائل تھا, نہ یوٹیوب تھا, نہ واٹس ایپ تھا, نہ فیس بک تھا. بس ایک مڑئی تھی, 4 لوگ تھے, ایک چوکی تھی, بسکٹ تھا, دال موٹ تھا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. کیسے لوگ رہتے تھے, بوریت نہیں ہوتی تھی. آج تو اگر نہ رہے, موبائل نہ ہو, یوٹیوب نہ ہو, ذرا نکال کے دیکھیے, ایک دن خالی موبائل چارج نہ ہو, جیسا لگتا ہے کچھ غائب ہو گیا ہے. کسی بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے, کہا ہم لوگ ویسے ہی رہ لیتے تھے اس زمانے میں جیسے آج تم رہ لیتے ہو. نہ قرآن ہے, نہ دین ہے, نہ نماز ہے. صلوات پر محمد آل محمد. نہ دین ہے, نہ اخلاق ہے, نہ قرآن ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ پیار ہے, نہ محبت ہے, نہ بھائی چارگی ہے. کہ اس کے بغیر جب تم اتنا سمجھ لو تمہارے زمانے میں دین نہیں ہے, ہمارے زمانے میں دنیا نہیں تھی. تو جب تم دین کے بغیر رہ سکتے ہو تو ہم دنیا کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتے تھے. صلوات پر محمد. 50 سال پہلے صحیح بات ہے یہ ساری چیزیں نہیں تھی. اتنا ہی فرق ہے سن 2021 اور 1921 میں کہ 1921 میں دنیا نہیں تھی, دین تھا. اور آج دنیا ہے, دین نہیں ہے. اور انسان کا مزاج تو دیکھیے, وہ سمجھتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ بور ہوتے تھے,
آج ہم لوگ بور نہیں ہو رہے ہیں. یہ کیوں سوچ رہا ہے؟ اسی کیٹیگری میں ہم بھی آئیں گے, انکلوڈنگ مائی سیلف. نکل نہیں رہے ہیں ہم, اس لیے کہ ہمارے ذہن بھی کبھی کبھی کیسے رہتے رہے ہوں گے. لیکن جب اس کو دیکھا واقعا صحیح بات ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. کیوں انسان کے ذہن میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ روحیں بیمار ہیں, ان کی روحیں وہی والی بات آئے گی. آئے ہائے ہائے ہائے, صلوات بر محمد آل محمد پر. دیکھیے, جس زمانے میں جو مضبوط رہتا ہے بس اس کی غذائیں ملتی رہیں, اس کو بوریت نہیں ہوگی. اس زمانے میں لوگوں کی روحیں مضبوط تھیں, اور آج بھی ہو سکتا ہے اور ہے بھی, ایسی بات نہیں ہے. میں ایک مطلقاً اور کلی حکم نہیں لے گا, جنرلی بات ہو رہی ہے. اسی لیے میں نے وہاں ایک نقطہ مارا تھا. وہ کیا نام ان کا, اسلم چچا پائندہ پور تھے. انہوں نے کہا کہ جو ہے اب میں 55 کا ہو گیا ہوں, لہذا میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں, ویسے ہمارے جو ہے بزرگ ہیں اور وہ جو بھی کہیں بھائی, تو ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا. کہنے لگے کہ اب میں 55 کا ہو گیا ہوں تو اب میں باقاعدہ جو چاہوں جو ہے کہہ سکتا ہوں, بول سکتا ہوں. میں نے کہا بالکل چچا. ہم نے کہا چچا یہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ, لیکن مشکل ہے کہ ہم لوگ ایک عمر میں ابھی ایسی چل رہے ہیں کہ ہم لوگ مطلقاً کوئی کلام اور گفتگو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ اب مثلاً, اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا خطاب, میری مجلس کا عنوان زیادہ تر ان لوگوں سے میرا خطاب ہے جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے عمر میں کم ہیں. بزرگوں سے صرف دعا کا طلبگار ہوں. تو میں نے کہا کہ چچا یہی 55 اور 55 میں یہی فرق ہے کہ 55 میں سوچنا پڑتا ہے, 55 میں بول لو پھر سوچو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ہم نے کہا آپ تو 55 میں ہیں, میں 55 میں ہوں ابھی, لہذا مجھے تھوڑا سا, لیکن میرا مخاطب, میرا عنوان اور میرا جو ہے منظور صرف اور صرف میرے برادر, میرے ہم عمر, میرے ہم سن, میرے کم سن ہیں. لہذا ہمیں توجہ کرنی چاہیے, ہمیں غور کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ اگر انسان کی جسم مضبوط ہے تو جسم کی غذائیں ملتی رہیں. آج دیکھیں انسان کو بوریت نہیں ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ اگر ایک درخت ہو, بات آ رہی ہے لیکن پتہ تو چلے کہ ہم واقعاً جو ہے کس منزل پر ہیں. ہمارے یہاں ایک درخت آیا تھا, ایک کیا دو آئے تھے, ابھی وہ باؤنڈری ہوئی ہے پیڑ لگنے کے لیے نا, تو بابا بیچارے کہیں سے آ رہے تھے تو ان کو 2 پیڑ مل گیا تو لے آئے. وہ صاحب وہ گھر میں آ کے رکھا ہے, آج لگ جائے گا, کل لگ جائے گا, پرسوں لگ جائے گا. 2 دن کے بعد ایک بکری نے اس کی پتی کھا لیا اور دھیرے 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 وہ سوکھنے لگا. وہ ظاہر ہے کہ درخت اگر باہر رکھا رہے گا کتنے دن چلے گا. تو یہ ہوا کہ اس کو جب لگے گا باؤنڈری میں تب لگے گا, دیکھا جائے گا. فی الحال کہیں گاڑ دو تاکہ اس کی حیات باقی رہے. ہائے 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 ہائے, حیات باقی رہے اس کی. لگا دیا اور اس کے بعد وہ مضبوط ہو گیا. تو کچھ سمجھ میں آیا کہ اگر ہرا بھرا رہنا ہے تو ہمیشہ غذا سے متصل رہو. صلوات بر محمد آل محمد پر. اگر کوئی پیڑ آپ کا سوکھ رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ اس کی جڑوں میں جو ہے پانی ڈالا جائے. کہ دیکھا اوپر سے پتیاں سوکھ رہی ہیں, ڈال اس کی جو ہے مرجھائی جا رہی ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ جڑ میں کھاد, پانی, یوریا, ڈائی. ہم نے کہا کہ فیشن بھائی یہ کیا طریقہ یار, عجیب و غریب ہے, ہماری سمجھ ہی نہیں آتا. کیا ڈاکٹری پڑھے ہو؟ ہمارے دوست ہیں تو کہی سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. ہم نے کہا کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ وہ جو ہے سوکھا ہے, پتیاں, اور دیکھو وہ اوپر, وہ دیکھو پتی سوکھی جا رہی ہو اور ڈال رہے نیچے پانی. وہ دیکھو جو ہے آم مرجھائے جا رہا ہے, ڈال رہے جڑ میں پانی. انہوں نے کہا کہ اسی لیے کہا جاتا ہے مولوی اور ڈاکٹر میں فرق ہے. صلوات بر محمد آل محمد. کا کیا مطلب؟ کہا مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پتی سوکھ رہی ہے نا, وہاں ہم کو ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں ہم کو ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جڑ میں ڈالو, پتی خود بخود ہری بھری ہو جائے گی. جڑ کو مضبوط کرو, پتی خود بخود کھل اٹھے گی, پھل خود بخود دینے لگ جائیں گے. ہم نے کہا کیسے پتا چلا کہ جڑ کمزور ہے اس کی؟ کا پتیاں دیکھ کر کے. صلوات بر محمد آل محمد. کا پتیاں دیکھ کر کے ہم سمجھ گئے کہ جڑ کمزور ہے, جبکہ جڑ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. جڑ زمین کے اندر ہے. آج تک کسی کو دیکھا آپ نے کہ کسی نے زمین کھود کر کے چیک کیا ہو کہ دیکھیں جڑ کتنی کمزور ہے؟ کا پتی کھودنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اس منزل میں آپ بھی علم غیب رکھتے ہیں.
کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر پتیاں سوکھی ہیں تو زمین کے اندر جڑیں دکھائی دیں یا نہ دیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جڑ کمزور ہو گئی ہے، جڑ کو کھاد کی ضرورت ہے، جڑ کو پانی کی ضرورت ہے۔ ہائے سبحان اللہ، انسان کو یہ تو دکھائی دیتا ہے لیکن دوسری طرف سمجھ میں نہیں آتا۔ جب دیکھتا ہے ہم نماز میں کمزور ہیں، ہم روزے میں کمزور ہیں، ہم حج میں کمزور ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جڑیں بھی کمزور ہوں؟ صلوات بر محمد عالم۔ وہ امام باڑے پہ تنظیم المکاتب ہے نا، وہاں تو سب لوگ گئے ہوں گے، وہاں سے کسی کو فرار نہیں ہے، کتنوں بڑا ہو جائے اس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اول دوم سوم پنجم تک۔ تو اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اصول دین، یعنی دین کی جڑیں، یہی نا 5 کون کون سی ہیں؟ کہ اول توحید ہے، دوسرے عدل ہے، تیسری نبوت ہے، چوتھے امامت ہے، 5ویں قیامت ہے۔ ان کو دین کی جڑیں، اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ شاخیں کیا ہے؟ کہ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، 6ٹھے جہاد، 7ویں برائی نیکیوں کا حکم دیکھنا، 8واں برائی سے روکنا، 9ویں تولا، 10ویں تبرہ۔ کیا ہے یار؟ صلوات بر محمد آل محمد۔ تو صاحب جو ہے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ہم وہاں ہوتے، ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ سے پوچھا گیا، یہ سب صرف اس لیے ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ متصل رہیں، ورنہ کوئی ہم خود وہاں بیٹھ کے ہم سے پوچھا کہ ہماری سچی بٹی گم ہو جاتی ہے اچانک، کیا بولے آدمی؟ پوچھنا آسان ہے لیکن صرف اس لیے ہے کہ تاکہ سونے نہ پائیں، بیدار رہیں۔ صلوات بر محمد آل محمد پر۔ اور کیا؟ تو اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ان کو دین کی جڑیں کیوں کہا گیا؟ کہا دین کی جڑیں، یہ جڑ ہے۔ ہم کو اللہ سے محبت کتنی ہے؟ دین کی جڑیں کیا ہے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت۔ امامت میں پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین۔ یہی ہمارا موضوع ہے، امام حسین مقصد قیام امام حسین کا۔ تیسرے امام حسین علیہ السلام۔ یہ امامت کہاں پہ اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں؟ کا اصول دین میں، یعنی جڑوں میں ہے۔ یہ جڑ دکھائی دیتی ہے نہیں دکھائی دیتی؟ کا جس طرح جڑ دکھائی نہیں دیتی ویسے یہ دکھائی نہیں دے گا کہ ہم کو حسین سے کتنی محبت ہے، وہ تو سینے کے اندر ہے، جڑیں اندر ہوتی ہیں جیسے درخت کی جڑیں اندر ہے۔ کہ کیسے پتا چلے کہ جڑیں مضبوط ہے؟ کیسے پتا چلے کہ ہم کو واقعی حسین سے محبت ہے؟ کیسے پتا چلے کہ واقعی ہم سچے عزادار ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ ہم واقعی عاشق حسین ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ ہم واقعی حسینی ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ ہم سچے حسین کے ماننے والے ہیں؟ ہمارے دل میں حسین کی محبت کتنی ہے؟ ہم دل سے سچے عزادار کتنے ہیں؟ باہر تو بہت اچھا لگتا ہے کالا کالا، لیکن پتا کیسے چلے؟ کہ جیسے تم درخت کی پتیوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہو کہ درخت کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں، کہ ویسے ہی فروع دین کی شاخیں دیکھ کر اندازہ لگاؤ کہ دل کے اندر حسین کی محبت کتنی ہے۔ صلوات بر محمد۔ لہذا آگے اپنی منزل پر میں اختتام پہ بالکل، لہذا آپ چچا میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی مجلس یا کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، طے ہو گیا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہم اندازہ لگائیں کہ جو دین کی شاخیں کس کو قرار دیا گیا؟ دین کی شاخیں نماز ہیں، دین کی شاخیں روزہ ہیں، دین کی شاخیں حج ہیں، دین کی شاخیں زکوٰۃ ہیں، دین کی شاخیں خمس ہیں، دین کی شاخیں جہاد ہے، دین کی شاخیں امر بالمعروف ہے، دین کی شاخیں نہی عن المنکر ہے، دین کی شاخیں تولا ہیں، دین کی شاخیں تبرہ ہے۔ اگر نماز کی پتی سوکھ رہی ہے، حسین سے محبت کم ہے، سیدھی بات ہے، اس لیے کہ دین کی جڑیں ہیں۔ اگر روزے کا پھل میٹھا نہیں ہو رہا ہے، حسین سے محبت کم ہے۔ اگر حج میں جانے کا دل نہیں چاہتا ہے، حسین سے محبت کم ہے۔ اگر خمس نکالنے کا دل نہیں چاہتا ہے، حسین سے محبت کم ہے۔ اگر واقعا ہمارا دل نہیں چاہتا ہم زکوٰۃ دیں، حسین سے محبت کم ہے۔ اگر ہماری یہ شاخیں کمزور ہیں، ہم لاکھ کہتے رہیں حسین حسین، لیکن ہماری جڑیں کمزور ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے چاہے جتنا اپنے آپ کو حسینی بتا لیں، لیکن حسین ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ کون واقعاً حسینی ہے اور کون واقعاً دکھاوا کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد آل۔
لہذا اگر ہم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم عاشق حسین ہیں، تو ہم کو اپنی پتیوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جڑ میں کھاد ڈالیے، یعنی جو حسین کی محبت، جو حسین پر عقیدہ، جو جڑیں قرار دیا گیا جو ہمارے سینوں میں ہے، اس کو اور مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ سینے میں جو حسین کی محبت ہے، جو سینے میں عقیدہ حسین ہے، جو سینے میں ان کی امامت پر یقین ہے، اس کو اور مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ جب ہم امام حسین کے مقصد پر گامزن ہو جائیں گے، ان کے مقصد پر چلنے لگیں گے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے لگیں گے، تب صحیح معنی میں ہم کہنے لائق ہوں گے لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ بس، اور آپ دیکھ لیجئے واقعاً کہ جن کے دلوں میں حسین کی محبت تھی اور واقعاً وہ حسینی تھے، انہوں نے وہ مظاہرہ کیا ہے۔ پھر ان کو نہ جنت کی خواہش ہے، نہ ان کو جہنم کا ڈر ہے۔ یہ آئے ہیں تو حسین کے عشق میں آئے ہیں۔ جنت کی خواہش ہوتی تو حسین خود کہہ رہے ہیں چراغ بجھائے دیتا ہوں چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ چلے جاؤ گے تو جنت نہ ملے گی، تو یہ سمجھ لو جوانان جنت کا سردار جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ اور اگر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو کسی کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ۔ لیکن روایات کہتی ہے کہ جب چراغ دوبارہ امام نے جلایا ہے تو سارے اصحاب نے ایک زبان ہو کر کہا آقا اگر ہم کو قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، اے آقا حسین ہم آپ پر جان قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ روایات کہتی ہے امام نے بے ساختہ کہا جیسے اصحاب مجھ کو ملے ہیں نہ میرے بھائی کو ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے۔ اور واقعاً تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جب تک یہ اصحاب امام کے زندہ رہے ہیں، امام کو حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند نہیں کرنی پڑی ہے۔ امام تنہا نہیں ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا آپ رونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، اور رو لیجئے اس لیے کہ کتنے روز بچے ہیں، 2-4 روز۔ جب روئیے گا، جب آنکھ سے آنسو نکلے تو بس یہی دعا کیجئے گا بی بی زہرا ہماری اس عزا کو قبول کر لیجئے۔ اے بی بی ہم سے اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہو ہماری کوتاہیوں کو درگزر کیجئے بی بی، جو حق کے پرسا تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے بی بی۔ اور دعا کریں کہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ مل جائے، اس لیے کہ خوش قسمت ہیں وہ آنسو کہ جن کو رومال زہرا میں جگہ ملے۔ رو لیجئے اس لیے روئیں گے تو کوئی تماچے نہیں لگائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آپ روئیں گے تو آپ کو کوئی تماچے نہیں لگائے گا۔ روایات کہتی ہے جب سکینہ روتی تھی تو رونے پہ پابندیاں تھی، آپ کو کوئی درے نہیں لگائے گا، آپ کو کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ آج 7 محرم ہو گئی ہے، منسوب ہے جناب قاسم سے، دل چاہتا ہے کہ شہزادے کا مصائب پڑھا جائے۔ کیا عمر تھی، 13 سال، مگر موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں۔ شکریہ ادا کریں جناب قاسم کا۔ قرآن نے تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ذائقہ موت اگر بتایا ہے تو قاسم نے بتایا احلی من العسل، چچا شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ روایات کہتی ہے کہ جناب قاسم بار بار آ رہے ہیں، چچا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ امام نے جب نامہ پڑھا ہے سب کا نام لیا گیا، جناب قاسم کا نام جب نہیں آیا آ گئے خیمے کے اوٹ میں۔ امام جناب قاسم سر کو جھکا کے رونے لگے۔ ماں آ گئی، بیٹا میرے لال قاسم کیوں رو رہے ہو؟ پھپھی اماں، اے اماں فروا، امام میرے چچا حسین سب کو اجازت دے رہے، مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ روایات کہتی جناب قاسم رو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں
جناب قاسم کو یاد آیا امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جناب قاسم کے بازوؤں پہ ایک تعویذ باندھی تھی کہ جب میرے بھائی حسین پہ کوئی سخت منزل آ جائے تو اپنی جان قربان کر دینا۔ جناب قاسم نے یہ سوچا اب اس سے سخت منزل کیا ہوگی، میرا چچا دشت نینوا میں اکیلا ہو گیا ہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی ہیں۔ روایات کہتی ہے جیسے ہی جناب قاسم نے وہ تعویذ دیکھی خوش ہو گئے، لے کے چچا کے پاس آ گئے۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، گریہ کیا، جناب قاسم کو اجازت دی، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ میں نے ختم کر دیا 2 جملے مصائب کے ختم دعا، جناب قاسم سوار ہوئے۔ روایات کہتی ہے میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، لیکن 13 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی۔ روایات کہتی ہے جنگ کرتے کرتے جناب قاسم جب گھوڑے پہ تملت کے آواز دی، چچا میرا سلام قبول کیجئے۔ روایات کہتی ہے عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، حسین دوڑے، فوجوں میں تلاطم مچ گیا، ادھر کی فوجیں ادھر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر کی ہونے لگی۔ روایات کہتی ہے فوجوں میں جب تلاطم مچا، جناب قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی، آواز دیتے تھے چچا میرا جسم پامال ہو گیا۔ روایات کہتی امام جب پہنچے ہیں ایک مرثیہ پڑھا، میرے لال تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو پکارے، چچا مدد کو پہنچ نہ سکے۔ روایات کہتی جناب قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ابا کو بچھا دیا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے چنے، خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ ام فروا در خیمہ سے کہتی اے فضا مجھے سنبھال لو، میرا قاسم چھوٹا تھا مگر اتنا چھوٹا نہ تھا کہ مولا گٹریوں میں لے کر کے آتے۔ جناب قاسم خیمے میں آئے، ماں نے نوحہ پڑھا، میرے لال جب گئے تھے تو قاسم تھے مگر آئے ہو تو تقسیم ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہ، یا اللہ خدا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، جو بیمار ہیں خصوصاً منع رضا چچا جھوا پر ان کی طبیعت زیادہ علیل خدا بحق بیمار کربلا علیہ السلام، خصوصاً شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے واسطہ، 4 معصومین علیہم السلام کے واسطہ خدا انہیں صحت و کامل عطا فرما، شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔